آمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے ہمیں توفیق دی اپنے ذکر و اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی۔ اس مالک کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ یہ اس پاک ذات کا کرم ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں یہاں لا کر بٹھا دیا اور اپنی حمد کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اسی مالک کائنات جس کا قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، میں دعوت دیتا ہوں جناب ریاض سلطانی صاحب کو تشریف لائیں، قرآن پاک کی آیات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب ریاض سلطانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنات هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارے محترم جناب محمد ریاض سلطانی صاحب جو قرآن پاک کی آیات سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ دعوت دیتا ہوں جناب اعجاز مغل سلطانی صاحب کو تشریف لائیں، حمد کے چند اشعار پیش کریں۔ جناب اعجاز سلطانی صاحب۔
مغل سلطانی صاحب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہی ہے عبادت کے لائق جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس نے ہمیں خوبصورت اتنا پیارا جسم دیا، اور سب سے بڑی جو اس نے ہمیں توفیق دی اپنے آگے جھکنے کے لیے، یہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ بہت ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کسے یاد رہے گا آقا دیکھ کر صورت تیری، غم کسے یاد رہے گا آقا دیکھ کر صورت تیری، دیکھنے والے کیا کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کیا کہتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت تیری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیاتاً تحفہ تبرکم پیش کرنے کے لیے نعت کا جو گلدستہ ہے انشاءاللہ سجاتے ہیں۔ دعوت دیتا ہوں سب سے پہلے اپنے محترم جناب محترم خلیل احمد صاحب کو تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ جناب خلیل احمد صاحب۔
نے ایک یار واسطے رب محفل سجائیاں سرکار واسطے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی کیا ہے۔ اگر دنیا کو پیدا کیا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کیا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت کائنات کو سجایا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سجایا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش پر اگر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تو صرف اس دنیا کی خاطر، کیوں کہ دنیا کو پھر لوٹ کر یہ بتا دیں کہ میرا اللہ کیا ہے، میرے اللہ نے کس طرح مجھے سامنے بٹھا کر میرا دیدار کیا۔ یہ سب معراج کے الحمدللہ واقعات ہیں اور ہمارے محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب انشاءاللہ آج اسی پر گفتگو کریں گے، کیونکہ آج کا دن معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رات چل رہا ہے، کیونکہ آج کا دن جو ہے آج کی رات نہیں کل کی رات انشاءاللہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے۔ پرسوں ہفتے والے دن انشاءاللہ روزہ شریف ہوگا، تو سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہفتے والے دن روزہ رکھیں اور کل جمعے کی رات جو شب آ رہی ہے اس میں کوشش کریں کہ جتنی بھی ہو سکے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان ہیں جناب محمد عقیل صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ جناب محمد عقیل صاحب سرکار کا مدینہ، 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 سرکار کا مدینہ۔ عجب رنگ پہ بہار مدینہ کہ سب جنتیں نثار مدینہ۔ عجب رنگ پہ بہار مدینہ کہ سب جنتیں نثار مدینہ۔ سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ۔ پہاڑوں پہ بھی حسن ہے، کانٹے بھی دل
سبحان اللہ. میں پہلے جب مدینے گیا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور کا جس کا خیال سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ. ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ. جو پوچھا کسی نے کہ تم نظر کرنے کو کیا لے گئے تھے تو تفصیل سن لو. جو پوچھا کسی نے کہ تم نظر کرنے کو کیا لے گئے تھے تو تفصیل سن لو. حالاتوں کا اظہار عاشقوں کے ماتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی. سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ. ہمیں جانو دل سے اے پیارا مدینہ، 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 مدینہ. سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ. ماشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عقیل صاحب نے حاضری پیش کی ہے، سب کچھ مدینہ ہی ہے ہمارا مدینہ، کیونکہ ہے ہی سب سے پیارا اور سب سے خوبصورت مدینہ. جو جس کا کوئی ہوتا ہے اسی کا کوئی ذکر کرتا ہے. آج کوئی اگر کسی کے در پر چلا جائے، اس کو خیرات مل جائے تو اسی کے گنگناتا رہتا ہے کہ یہ میرے سرکار ہے. تو ہمیں تو سب کچھ ملا ہی سرکار سے، تو کیا نہ پھر کہیں ہم سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد اسحاق صاحب کو تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. جناب محمد اسحاق صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक किया किथे जालड़िया सुबहान अल्लाह 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 यूं तो तेरे जलवों से आका हर रात मुनव्वर है लेकिन हर रात मुनव्वर है लेकिन पर जिस रात तुझे मेराज हुई जिस रात तुझे मेराज हुई उस रात का आलम क्या होगा सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। जनाब मोहम्मद इसाक साहब जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे और असरतुल मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र हो रहा था। तो इंशाअल्लाह आज जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी कि इंशाअल्लाह आज हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद तनवीर फाजिल साहब इसी पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो नात खानों से गुजारिश करूँगा कि 11:30 बजे से पहले आप फारग हो जाएँ सब अपनी अपनी हाजिरी लगा कर, क्योंकि इंशाअल्लाह पता है आपको पिछली जुमेरात को बहुत हम लेट हो गए थे, नात खानी का ही सिलसिला जारी और सारी रहा। लेकिन आज माजरत के साथ मैं यही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा अपना टाइम लें। 11:30 बजे इंशाअल्लाह माइक जो अपने मोहतरम जनाब मोहम्मद तनवीर फाजिल साहब को इंशाअल्लाह देख लें। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या ना कोई अमल है न मैं पारसा हूँ न कोई अमल है न मैं पारसा हूँ मेरी बात तेरे करम से बनी है मेरी बात तेरे करम से बनी है न कोई अमल है न मैं पारसा हूँ मेरी बात तेरे करम से बनी है मेरी बात तेरे करम से बनी है तेरी नात से मोतबर हो गया तेरी नात से मोतबर हो गया हूँ मेरी
بات تیرے کرم سے بنی ہے، میری بات تیرے کرم سے بنی ہے، میرے مصطفیٰ کے جو در کا گدا حقیقت میں دیکھو تو وہ بادشاہ ہے، میرے مصطفیٰ کے جو در کا گدا ہے، حقیقت میں دیکھو تو وہ بادشاہ ہے، تیری نظر رحمت کا طالب رہا ہوں، تیری نظر رحمت کا طالب رہا ہوں، میری بات تیرے کرم سے بنی ہے، میری بات تیرے کرم سے بنی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے آقا کا میری طرف ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے آقا کا میری طرف ہے، میری طرف ہے، ارے میں تو بھولی ہوئی ایک صدا ہوں، ارے میں تو بھولی ہوئی ایک صدا ہوں، میری بات تیرے کرم سے بنی ہے، میری بات تیرے کرم سے بنی ہے، مجھے ناز ہے تو اسی بات کا ہے، میرے آقا میں تو تیرے در کا گدا ہوں، مجھے ناز ہے تو اسی بات پر ہے، میرے آقا میں تیرے در کا گدا ہوں، تیرے در کا گدا ہوں، میری بات تیرے کرم سے بنی ہے، میری بات تیرے کرم سے بنی ہے۔ حاجی محمد افضل صاحب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، صرف ایک شعر پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نعت دہانوں کا ہی ٹائم ہوگا انشاءاللہ۔ نعت پڑھ پڑھ کر صبح کرتا ہوں، نعت پڑھ پڑھ کر صبح کرتا ہوں، نعت پڑھ پڑھ کر شام کرتا ہوں، میری عزت تو فقط اس لیے ہے ناصر، میری عزت فقط تو صرف اس لیے ہے ناصر، میں مدینے کی بات کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے
کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد اجاز سلطانی صاحب تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. جناب محمد رسول
چپ کر کے جو لڑائی لے چپ کر کے جو چاہے منا جا چپ کر کے جو چپ کر کے جو چاہے منا جا چپ کر کے ہووے مسلمان کم نہ جاتا دے اجمیل ہوئے تو زیادہ ہوئے مسلمان کم نہ جاتا دے اجمیل ہوئے تو زیادہ دے کر چھٹ گیا پہ کر آکے کر چھٹ گیا آپ کر آکے آیا عرش کرا جا چپ کر کے کر چھٹ گیا پہ کر آکے آیا عرش کرا جا چپ کر کے ان ساری دنیا سو گئی ہے عرشات آجا چپ کر کے جناب اجاز سلطانی صاحب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو ماشاءاللہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا پڑھنا ہم سب کا سننا قبول فرمائے. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے جناب محمد فاروق واسی صاحب. سرکار گنہگار پہ رحمت کی نظر ہو. آمین. سرکار گنہگار پہ رحمت کی نظر ہو. مجھ بے کسنادار پہ رحمت کی نظر ہو. آمین. سرکار گناہوں سے برا حال ہے میرا. سرکار گناہوں سے برا حال ہے میرا. سرکار گنہگار پہ ایک نظر کرم آمین. اتنا تو کرم کیجئے مولا مدینہ. آمین. آمین. اتنا تو کرم کیجئے مولا مدینہ. آمین. اتنا تو کرم کیجئے مولا مدینہ.
مدینہ جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرنے دو اسے گنبد خضرا کے نظارے کرنے دو اسے گنبد خضرا کے نظارے جائے تو کہاں جائے یہ شیدائے مدینہ جائے تو کہاں جائے یہ شیدائے مدینہ اتنا تو کرم کیجئے مولائے مدینہ جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ساغر مخمور مجھے ایسا عطا ہو ایک ساغر مخمور مجھے ایسا عطا ہو کعبے کو بھی دیکھوں تو مدینہ نظر آئے کعبے کو بھی دیکھوں تو نظر آئے مدینہ کعبے کو بھی دیکھوں تو نظر آئے مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اظہار محبت کی ضرورت نہیں طاہر اظہار محبت کی ضرورت نہیں طاہر سب دیکھ رہے ہیں میرے آقا مدینہ سب دیکھ رہے ہیں میرے آقا مدینہ کعبے کو بھی دیکھوں تو نظر آئے مدینہ جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ ایک ساغر مخمور مجھے ایسا عطا ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک ساغر مخمور مجھے ایسا عطا ہو کعبے کو بھی دیکھوں تو مدینہ نظر آئے کعبے کو بھی دیکھوں تو نظر آئے مدینہ کعبے کو بھی دیکھوں تو نظر آئے مدینہ جس آئینے میں آئے نظر تو صنم مجھے وہ آئینہ دکھا دے خدا کی قسم مجھے آمین آمین دنیا کی فکر ہے نہ زمانے کا غم مجھے جس دن سے مل گیا تیرا نقش قدم مجھے ایک ساغر مخمور مجھے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان جناب محمد ریاض سلطانی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں جناب محمد ریاض سلطانی صاحب. تیری زلف جے سونیا نا وکھری تیری زلف جے سونیا نا وکھری دن چڑھیا رات دا کیا بنے سی تساں ہسن دے ول جے نا غور کیتا سکھاں دی سوغات دا کیا بن سی اور جے نا دید ہوئی تیرے مکھڑے دی ساڑی حاکم چاچ دا کیا بڑے اسی کائنات دی جان ذات تیرے تیرے بن کائنات دا کیا بن سی کائنات دی جان ہے ذات تیرے تیرے بن کائنات دا کیا بن سی تیرے بن کائنات دا کیا بن سی تیرے بن کائنات دا کیا بن سی جداں تیک نہ دل تے چوٹ لگے اکھ چوں برسات نہیں چل دی او دی زلف تو پچھیاں باج کدے منزل وال رات نہیں چل دی اور حاکم حسنین دے نا دے جائی کسے اور دی بات نہیں چل دی آ جائے عرش تو واپس دھرتی تے وہ تیرے بن کائنات نہیں چل دی آ جائے عرش تو واپس دھرتی تے وہ سنیا تیرے بن کائنات نہیں چل دی پڑھیے صلی اللہ اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا بولو نا اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا اور مصطفیٰ
مرحبا 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 رب کے آمد اج میرے سونے ماہی دیے رب کے آمد اج میرے سونے ماہی دیے او مینوں ایہو نوریو آواز آنی چاہیے کہ مرحبا 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 صلی سب نے محبوب خدا سر نو جھکا کے ویکھیا سب نے محبوب خدا سر نو جھکا کے ویکھیا اج خدا نے عرش تے ماہی خدا انتظار یار تھوڑی دیر مہربانی تھوڑی اج معراج دی رات ٹھیک کوشش کر پنجابی دا شعر ہے اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا اور سج گیا عرش جد محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے ویکھیا جد محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے ویکھیا جد محمد مصطفیٰ نے مسکرا خدا نے یار نو گھونگٹ اٹھا کے ویکھیا خود خدا نے یار نو گھونگٹ اٹھا کے ویکھیا خود خدا نے یار نو گھونگٹ اٹھا کے اور کیوں تو منظر ہوے گا بارگاہ عشق وچ یارو کی ادوں منظر ہوے گا بارگاہ عشق وچ یار نو جد یار نے نظراں جما کے ویکھیا یار نو جد یار نے نظراں جما کے ویکھیا اپنا محبوب بخایا تے آکھیا سراں چکا لو اللہ جدو یار نے یار نو ویکھیا تے نظراں جما کے ویکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سب نے محبوب خدا سر نو جھکا کے ویکھیا لیکن رام نہ ویکھیا ساری نظراں جما کے نہیں ویکھیا اور مدینہ شریف جانے لوگ روزے پاک دے اندروں اس طرح دیکھ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے کوشش کریا کرو بس سرکار دیکھ رہے ہیں کون سارے ٹھیک ہے سرکار سر نو جھکا کے دیکھیا لوگوں نے سارے ملکاں بھی سارے نے لیکن جدو یار نے یار نو ویکھیا ہے نظراں جما کے کیا بات شاعر کیا کمال لکھا شعر کی ادوں منظر ہوے گا
عرش دے ماہی بلا کے ویکھیا اور کنج گیا عرشاں تے سونے کیوں اسی یہ سوچیے اے سجن رب جان دا یا جان والے ویکھیا اے سجن رب جان دا یا جان والے ویکھیا کہہ لو نا اج خدا نے عرش دے ماہی بلا کے ویکھیا مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے ویکھیا سلطانی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں آقا کی زندگی شان بیان کر رہے تھے. واہ جی سلطانی صاحب. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج جو معراج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو گفتگو ہوگی وہ ہمارے محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. تو سب دوستوں سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جمعے کی رات معراج شریف کی ہے اور ہفتے کا روزہ بنتا ہے. سب دوست ہفتے کو کوشش کریں روزہ رکھیں اور جتنا بھی ہو سکے کل کی رات آقا دو علیہ وسلم کہ صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم بندگی کریں. جناب محمد تنویر فاضل صاحب. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وهو السميع البصير. صدق الله مولانا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ اسے اپنی نشانیاں بتائے اور وہی اللہ سننے والا اور دیکھنے والا. بے شک بے شک بے شک. تعریف اور توصیف اسی اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک لے گیا اپنے دیدار سے فیض یاب فرمایا. صلاۃ اور سلام ذات محمد مصطفیٰ کہ جنہوں نے اس حسن ازلی کا باہوش و حواس اپنی آنکھوں سے دیدار اور فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت. میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام اور صلاۃ ان صحابہ کرام پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ بے شک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن رسول اللہ
कान शम्स तजरी फी वजही। سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین کوئی نہیں دیکھا اللہ بے شک واجب سبحان اللہ بے شک اور یوں لگتا تھا جیسے سورج ان کے چہرے میں چمک رہا۔ حضرت ابو ہریرہ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور رہتے۔ بے شک ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ گھر بھی جایا، اللہ اللہ گھر والوں کا بھی آپ پہ حق ہے، گھر بھی جایا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے، بیٹھے، سرکار کی نگاہ پڑی، پوچھا ابو ہریرہ ابھی گئے اور ابھی واپس بھی آ گئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ ابھی گئے اور ابھی واپس بھی آ گئے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ صدیاں بیت گئی، سبحان اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ یہ وقت فراق ایسے تھا جیسے صدیاں لگ گئی۔ اللہ سبحان اللہ انہوں نے فرمایا جیسے سورج آپ کے چہرے میں چمکتا، اور پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا مکھ چندر بدر متھے چمکے لاٹ نورانی، بے شک سبحان اللہ اور صاحب بردہ شرف الدین بصیری کیا کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ نے مورخ لکھتا ہے کہ سوائے قصیدہ بردہ شریف کے اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ان کی وجہ شہرت بنی، سبحان اللہ بس قصیدہ ایسا لکھا گیا سبحان اللہ کہ ایسا لگتا ہے جس محفل میں قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھا جائے وہ محفل مکمل ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تو معراج کے بارے میں صاحب بردہ کیا لکھتے ہیں؟ سریتا من حرم لیلا الی حرم، اللہ اللہ آپ راتوں رات ایک حرم سے دوسرے حرم میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ بے شک رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی راتوں رات۔ اور شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ سریت من حرم لیلا الی حرم، آپ نے راتوں رات سیر کی ایک حرم سے دوسرے حرم تک، کما سرل بدر فی داج من الظلم، کیسے سیر کی؟ جیسے ظلمت والی رات میں، اندھیری رات میں چاند حرامہ حرامہ چلتا ہے، اللہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ چودھویں رات کا چاند سبحان اللہ آہستہ آہستہ اپنی روشنی بکھیرتا ہوا منزلوں کی طرف چلتا ہے، کما سرل بدر فی داج من الظلم، جیسے چاند بدر 14ویں رات کا چاند اپنی روشنی بکھیرتے ہوئے آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، آپ نے بھی ایک حرم سے دوسرے حرم کی طرف اسی طرح سیر کی۔ وَبِتَّ تَرْكَ إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنْزِلَةً
من काबा कौसैन लम तुद्रिका वलम तुरमी। بے شک سبحان آپ اللہ فرماتے ہیں آپ نے راتوں رات ترقی کے زینے طے کیے، راتوں رات کعبہ قوسین تک پہنچ گئے، لم تدرکا ولم ترمی، وہ عروج آپ نے پایا کہ کسی کے فہم و ادراک میں آئی ہی نہیں۔ بے شک بے بے شک شک بے شک بے شک وقدمت کا جمیع الانبیاء بہا والرسل تقدیم مخدومی علی خدمی۔ اس شرف کی وجہ سے تمام انبیاء نے آپ کی عزت کی، تمام انبیاء پہ آپ کو تکریم حاصل ہو گئی، سارے انبیاء نے آپ کی اس طرح سے عزت اور تکریم کی جیسے کوئی خادم اپنے مخدوم کی کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ معراج کی وجہ سے سارے انبیاء پر وہ رتبہ لے گئے، سبحان اللہ یوں لگتا ہے آپ مخدوم ہیں، وہ سب خادم ہیں۔ بے شک کما تفوزا بوصل ای مستتر من العیون وسر ای مقتتمی۔ آپ کو ایک ایسا وشال حاصل ہوا، ایک ایسی کامیابی حاصل ہو گئی جن کی آنکھیں نہ تو تصور کر سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی ذہن سوچ سکتا بے ہے۔ شک بے شک سوچ سے ماورا، شعور سے ماورا، آنکھوں کے نظارے سے ماورا وہ وصال حاصل کیا جو کسی کے ادراک میں آ ہی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک وجل مقدار ما ولیت من رتب وزد ادراک ما ولیت من نعمی۔ اللہ نے آپ کو وہ مرتبہ عطا کر دیا، وہ رتبہ عطا کر دیا، وہ نعمتیں عطا کر دی کہ جو نہ کسی کو ملی اور نہ ہی کبھی مل سکتی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ عطا ہوا، معراج کا معجزہ دیا گیا، وہ معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ جو پہلے کسی کو عطا ہی نہیں۔ بے شک اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ معراج جسمانی معراج تھا، روحانی نہیں، بے شک بے شک کیونکہ جو فرمایا گیا اللہ رب العزت نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد جو بنتا ہے وہ روح اور جسد کا مجموعہ۔ بے شک سبحان اللہ یہ دلیل دیتے ہیں جو گیان والے لوگ ہیں، جو سمجھ والے شعور والے ہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو عبد کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی، روحانی نہ تھی، خواب میں بھی نہ تھی، جسمانی معراج تھی اور باہوش و حواس اللہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا، دیدار کیا اور فرمایا رأیت ربی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا اللہ اور خوبصورت شکل میں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا، لوگ اکٹھے ہو کے گئے، حضرت یہ جو معراج تھا یہ جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا ایک کمرہ تھا بہت اونچے چھت والا، فرمایا اچھا آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ کی غلط فہمی دور کرتا ہوں کہ یہ روحانی تھا یا جسمانی تھا۔ آپ نے فرمایا اس کمرے میں مجھے بند کر دو، تالا لگا دو۔ آپ کو کمرے میں بند کر دیا گیا، سب لوگ باہر کھڑے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا
ताजदारे गोलड़वी छत के ऊपर सैर कर रही। क्या बात। देखने वालों ने देखा हजरत साहब को अंदर बंद किया, आप छत पे सैर कर रहे हैं। लोगों ने पूछा हजरत ये कैसे? फरमाया तुम मुझसे पूछते हो ये कैसे? उनके गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं। आपको मेरी समझ नहीं आ रही, उनका क्या पूछते हो कैसे चलेगा? देखो ये जिस्मानी है कि रूहानी है? क्या बात। माशाअल्लाह। ये रूहानी है कि जिस्मानी है? ये हजरत जिस्मानी है। फरमाया जैसे मैं निकल के आ गया, उनको ले जाने वाला अपने तक वो जिस्म के साथ तुम लोगों की समझ से बाला तर बात है। कैसे समझे गे तेरी शान जमाने वाले, कैसे समझे मिसल ना डोलन दी, ओ चुप कर मेहर अली, इतना जा नहीं बोलन दी, जा नहीं बोलन दी, कोई मिसल कैसे समझे गे तेरी शान जमाने वाले, कैसे समझे कैसे समझे गे तेरी शान जमाने, चुप कर मेहर अली, जा नहीं बोलन दी। मेराज क्यों हुआ? क्यों हुआ? जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 झंडे लिए थे। एक को अर्श पे लगाया था, एक को बैतुल मामूर पे लगाया था, एक को काबे पे लगाया था, एक को मस्जिद अक्सा पे लगाया था। जबरील झंडे क्यों लगा रहा? और वो भी 4 झंडे लगाए। जबरील ने फरमाया याद रखना जो आ रहे हैं उनकी हुकूमत जो है अर्श से लेके फर्श तक है, उनका परचम फर्श से लेके अर्श तक लहराता है। वो आ रहे हैं बेशक, सुभान अल्लाह। जिनकी हुकूमत जहां तक हो वो उसकी सैर करने जाते हैं या नहीं जाते? अपनी मुमलिकत में सैर करते हैं या नहीं करते? अपनी रियाया का पता रखते हैं या नहीं रखते? क्या फरिश्ते उनके मानने वाले नहीं हैं?
ان کے دیدار کے طالب نہیں ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر عالم کے لیے رحمت بنا کے سونیا تجھے بھیجا۔ اللہ نے ہر عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ زمین پہ سونیا تیری حکومت ہے، آسمانوں پہ تیری حکومت ہے، بس جہاں تک ان کی مملکت ہے وہاں تک وہ گئے، راتوں رات گئے، لیکن جانے والا جانے یا جانے والا جانے تکبیر، حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، جشن میراج مصطفیٰ۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اعزاز ہے واہ جی واہ، جو پہلوں میں کسی کو حاصل نہ ہو۔ بے شک، بے شک، واہ واہ، معراج ہوئی جہاں تک آپ کی حکومت ہے، واہ جی واہ، جہاں تک آپ کی مملکت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا، حبیب بنایا اور بتایا، اے میرے حبیب تیرا مرتبہ کیا ہے۔ پہلے جو گزر گئے ان کو بھی بتایا، آئندہ آنے والوں کو بھی بتایا، حیا کرنا، ان کی ذات کو محدود نہ کرنا۔ واہ واہ، واہ جی واہ، بے شک، بتا رہا ہوں میں عرشوں پہ لے جا رہا ہوں، عرش پہ لے جا رہا ہوں، ان کا مرتبہ تمہاری سمجھوں سے بالا تر ہے، فہم سے ماورا ہے۔ اتنا رتبہ ہونے کے باوجود پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پاس بیٹھے، اللہ کی مخلوق پاس بیٹھے، واہ جی واہ، اتنا رتبہ ہونے کے باوجود جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں رکھنا، اس جہاں سے لے جانا مسکینی کی حالت میں لے جانا، اور جب حشر والے دن مجھے اٹھانا تو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ دنیا میں پہلے آنے والے شہنشاہ ہوں، بادشاہ ہوں، سلطان ہوں، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اتنا مرتبہ ہونے کے بعد عام انسان کی سطح پہ آ کر اس سے بات کرے۔ سرکار نے اس لیے فرمایا ان کے ساتھ بیٹھے، غربا کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کھانے کھائے، ان کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیے۔ وجہ یہ تھی معراج کی۔ اور دوسری وجہ، بڑی وجدانی وجہ کسی نے لکھی اور بتائی۔ کوئی کہتا ہے کہ وجدان میں نے ایک عیسائی سے سوال کیا تو رب پہ ایمان لاتا ہے، رب کو مانتا ہے، تو نے رب کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں۔ تو پھر کیسے ایمان لے آیا؟ کہنے لگا مجھے پادری نے بتایا۔ وہ وجدان والا شخص کہتا ہے میں پادری کے پاس چلا گیا تو لوگوں کو رب کا بتاتا ہے، تو نے رب کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے ابن مریم سے سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، میں نے لوگوں کو بتایا۔ کہنے لگا میں بارگاہ عیسیٰ علیہ السلام چلا گیا، عرض کی ابن مریم آپ نے لوگوں کو بتایا رب کا، آپ نے دیکھا؟ آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا، میں نے لوگوں کو بتا دیا۔ کہتا یہ سب کچھ جب میرے ساتھ ہوا
میں نے مدینے والے کے حضور التجا کی، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور التجا کی، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں رب کے ایک ہونے کا بتایا۔ میں نے سب سے سوال کیا، ہر پیغمبر سے پوچھا، ہر رسول سے پوچھا، سب نے کہا ہمیں جبریل نے بتایا۔ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا ایک رب کو مانو، لا شریک ہے وہ، وحدہ لا شریک ہے، اس رب کو مانو۔ یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا رب ایک ہے؟ سوال کر دیا، سدائی رأیت ربی احسن صورا، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور خوبصورت شکل میں دیکھا ہے، اس لیے کہتا ہوں رب ایک ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ ہر کسی نے جبریل سے سن کے کہا سبحان اللہ، رب ایک ہے۔ سرکار نے فرمایا رائی تو ربی، میں نے دیکھا، یہ ہے معراج۔ وہ کوئی ایک تو ہو جو یہ دنیا کو کہہ سکے میں نے دیکھا، کوئی ایک تو ہو جو دعوے سے کہہ سکے ہاں ہاں میں نے رب کو دیکھا ہے۔ اعزاز میرے مصطفیٰ کو ملا۔ اللہ رب العزت نے پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کو رسول کو یہ اعزاز نہ دیا، میرے مصطفیٰ کو یہ اعزاز ملا جنہوں نے فرمایا رأی تو ربی، میں نے دیکھا ہے۔ یہ ہے معراج اور معجزہ، جیسا معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا، کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ اور جب قریش کو بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں رات کے قلیل عرصے میں عرش تک ہو آیا، مانے نہیں، بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک گئی۔ قریش نے پوچھا سرکار اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں تک ہو آیا، سچ ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کہتا کون ہے؟ پہلے یہ تو بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی سبحان اللہ، حضرت آپ کے دوست آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا۔ سبحان اللہ، صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سبحان اللہ، کوئی اور کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، آپ نے فرمایا ہے تو سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ بے شک، بے شک، واہ، بے شک، آپ نے سچ کہا، صدیق اکبر ہو گئے۔ سبحان اللہ، آج 100 آدمیوں سے پوچھو نام، صدیق آپ یہی کہیں گے، ہر شخص یہی کہے گا صدیق اکبر، صدیق، مجھ سے بڑھ کر سچا ہے ہی کوئی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، دعوت دی، تو ہرکل کو بھی ایک خط لکھا، اور تب رومیوں کے انڈر تھا یہ شام، وہ شام آیا ہوا تھا، اور وہاں پہ وہ خط اس کو پہنچا، تو اس نے دیکھا اور پوچھا یہ خط آیا ہے اور دعوت دی گئی ہے، تو کیا مسلمانوں میں سے کوئی یہاں پہ مل سکتا ہے، یا اس علاقے کا کوئی آدمی مل سکتا ہے؟ ابو سفیان تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ قافلہ لے کے شام گئے ہوئے تھے، لوگ ان کو لے گئے ہرکل کے پاس، اس نے بتایا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے میں مکے سے آیا۔ پوچھنے لگا
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے، آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے پوچھا کوئی بات ان کے بارے میں بتائے۔ ابو سفیان چونکہ مسلمان نہیں تھے، سوچا کہ کوئی ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس کو سن کے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ دور ہو جائے اور اسلام کے نزدیک نہ آنے پائے۔ کہنے لگا ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے قلیل عرصے میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا ہوں۔ ہے کوئی ماننے والی بات؟ ہرقل حیران تھا۔ ایک پادری اس کے دربار میں کھڑا تھا، اس نے کہا، ابو سفیان کی بات سن کے کہا ہاں اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا تو کس طرح جانتا ہے کہ وہ سچ کہتے ہیں؟ کہنے لگا میری ڈیوٹی ایک رات مسجد اقصیٰ میں تھی، میں دروازوں کو بند کیا کرتا تھا۔ ایک رات میں دروازے بند کر رہا تھا، 2 دروازوں کو میں بند کرتا تھا، بند نہیں ہوتے تھے۔ میں نے آدمی بلائے، ان دروازوں کو بند کرنا چاہا، وہ دروازے بند نہیں ہوئے، میں کھلا چھوڑ کے آ گیا۔ صبح جب میں گیا ایک پتھر کے پاس میں نے سواری کے قدموں کے نشان دیکھے، مجھے پتا چل گیا اس مسجد میں کوئی نہ کوئی نبی رات کو آیا ہے۔ کیا یہ وہی رات ہے؟ کہنے لگا ہاں وہی رات ہے۔ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ مکے سے وہ اقصیٰ تک آئے، اقصیٰ سے آسمانوں پہ گئے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں سچ کہتے ہیں۔ کہ دربار میں ایک پادری نے گواہی دی۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج کا تحفہ جو ملا۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے معراج کا جو تحفہ ملا، نماز ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات 7ویں آسمان پہ ہوئی۔ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب 50 نمازیں ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں روکا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں روکا؟ آپ واپس جائیں، تحفیف کرا کے آئیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پہ ہیں، وہ تحفیف کرانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو حضرت وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خلیل ہے رب کی۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ جس میں تسلیم اور رضا ہوتی ہے۔ تب ان کی 50 نمازوں پہ نگاہ نہیں تھی، کثرت حسنات پہ تھی۔ کیا کوئی ایسی امت بھی ہے جو 50 ٹائم اللہ رب العزت سے محو گفتگو ہوگی؟ کثرت حسنات، کتنی نیکیاں ان کے حصے میں آئیں گی۔ وہ رضا میں ہے۔ جب آگ میں پھینکے گئے ہیں، جبریل علیہ السلام آئے، پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہیں چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی رضا میں راضی ہوں، تسلیم میں راضی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، کلیم میں ناز ہوتا ہے، ناز میں آ گئے۔ جیسے طور پہ جا کے اللہ رب العزت سے محو گفتگو ہوتے تھے، بات کرتے تھے، ویسے ہی ناز میں آ گئے۔ اس لیے بار بار کہتے رہے، اسی لیے تو ناز میں آئے طور پہ۔ ایک دن سوال کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب العالمین، میرے بعد تیرا حبیب آئے گا، فمل فرق بین الکلیم والحبیب،
کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا موسیٰ آج پوچھ لیا ہے تو سن لے کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے۔ فرمایا کلیم وہ ہے جو طور پہ آ کے کہتا ہے رب ارنی، جواب آتا ہے لن ترانی۔ حبیب وہ ہے کہ جس کے پاس میں جبریل بھیجتا ہوں، جبریل جا کے عرض کرتا ہے ان اللہ قد اشتاق الی اللقاء یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، میرے ساتھ چلیے۔ آپ جا کے اصرار کرتے ہیں رب ارنی، جواب آتا ہے لم ترانی۔ حبیب کو جبریل بھیج کے خود اپنے پاس، وہ ہے حبیب۔ کلیم وہ ہے جس کو کتاب لینی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اگر کتاب چاہیے طور پہ آؤ تب کتاب ملے گی۔ حبیب وہ ہے گھر میں ہوتا ہے، جبریل کو وہاں بھیجتے ہیں، جبریل کتاب گھر میں لے کے جاؤ۔ حبیب بدر میں ہے، جبریل کو حکم ہوتا ہے کتاب بدر میں لے کے جاؤ۔ حبیب سفر میں ہے، حکم ہوتا ہے جبریل کتاب سفر میں لے کے جاؤ۔ حبیب حضر میں ہے، جبریل کو حکم ہوتا ہے جا کے کتاب حضر میں دے کے آؤ۔ یہ فرق ہے کلیم میں اور حبیب میں۔ آپ کو بلاتے ہیں، موسیٰ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کیوں بھاگتے ہوئے طور پہ آتے ہیں؟ عرض کرنے لگے اجلت علیک رب لترضی، مولا میں اس لیے جلدی جلدی آتا ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا موسیٰ تو ہمارے پاس بھاگ کے آتا ہے اس لیے کہ ہم تجھ سے خوش ہو جائیں، اور حبیب وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم بیٹھے بٹھائے آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے، ہم اپنے حبیب کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ کلیم وہ ہے، کلیم وہ ہے جو چھٹے آسمان پہ بار بار دیدار کے بہانے بار بار تحفیف کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور حبیب وہ ہے جو بار بار آ کر اپنے رب کی زیارت کرتا ہے۔ یہ فرق ہے حبیب اور کلیم میں، یہ فرق ہے۔ اور تجلی ہوئی حرہ موسیٰ صاعقہ، تجلی پہاڑ پہ ہو رہی ہے موسیٰ، اور کلیم گر گیا، بے ہوش ہو گئے۔ اور حبیب کون ہے؟ موسیٰ سن اگر پوچھا ہے کہ حبیب کون ہے، فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تجلی پہاڑ پہ ہوئی، کلیم غش کھا کے گر گیا، حبیب وہ ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، جس نے دیکھا تو آنکھ تک نہ جھپکی، وہ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، بہت خوب۔ کلیم اور حبیب میں یہ فرق ہے۔ واہ کیا بات۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملتے تھے اور واپسی پہ نمازیں 5 رہ گئی اور ثواب حسنات 50 جیسی ہے۔ فرض بنتا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کے آئے ہیں اس تحفے کی قدر کی جائے۔ آخری بات وجدان سے آپ کو سمجھانے کے لیے، کسی عزیز کے لیے کویت سے جاتے ہوئے آپ تحفہ لے جائیں، بڑے پیار سے بڑے خلوص سے تحفہ لے کے جائیں، اس کو آ کے تحفہ دیں، آپ کے بیٹھے ہوئے وہ اس تحفے کو اس طرف پھینک دیں، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ سرکار
अर्श से तोहफा लेके आए और आपको तोहफा दे के गए हैं। इस तोहफे की कदर कीजिए। और नमाज को पढ़ते हैं तो सरकार की अदाएँ समझ के पढ़िए। मेरे सरकार ने इस तरह से हरकत व सकनात की है, इस तरह से अदायगी की है, अल्लाह के हबीब ने इस तरह से करके दिखाया है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कैसे नमाज पढ़े? फरमाया, जैसा मुझे करते देखते हो वैसे ही करते जाओ। नमाज नाम है सरकार की अदाओं का। इन अदाओं को अपनाइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाइए। आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ईमान देने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत नसीब अता फरमाए और उनका, उनके सहाबा किराम का, औलिया किराम का अदब और हया करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी नस्लों में नस्लन बाद नस्लन कोई गुस्ताख पैदा न फरमाए। मोहम्मद नबी फाज़ल साहब जो मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आपके सामने पेश कर रहे थे और आखिर में जो उन्होंने आपको पैगाम दिया है, असल दोस्तों यही मकसद है हमारा। और इस्लाम जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, ईमान अता किया, उसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि उसकी बारगाह में झुकें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि सबसे बड़ा अफजल तोहफ़ा जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो यही था। क्यों कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ठंडक है, आँखों की ठंडक है। तो दोस्तों जैसे उन्होंने बताया कि तोहफ़ा किसी को मिले तो उसको कोई ऐसे फेंक नहीं देता, उसकी कदर करते हैं। तो हमें भी इस नमाज की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमें तोहफ़ा मिला हुआ है, इसकी कदर करनी चाहिए, 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। सबसे अफजल यही काम है, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले सवाल होगा तो सिर्फ नमाज का ही होगा। उसके आगे फिर जो भी काम होंगे वो चलेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें 5 वक्त का पक्का नमाजी बनाए, उसकी बारगाह में झुकने वाला बनाए, उसके अहकाम को मानने वाला बनाए, जिसने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, इतना खूबसूरत जिस्म दिया, इतनी खूबसूरत आँखें दी देखने के लिए, बोलने के लिए इतनी प्यारी खूबसूरत ज़बान दी, वो सुनने के लिए इतने खूबसूरत कान दिए। तो दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कानों को सिर्फ उसी के इस्तेमाल में रखे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात की सफ़ात बयान हो, उसको सुने हम। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ज़िक्र फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली जुमेरात को इंशाअल्लाह। और सिर्फ 2 शेर सलातो सलाम के फरूक वासी साहब को दाऊद देता हूँ सामने तशरीफ़ लाएँ और हाफिज़ साहब, उनके बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे मुख्तसर से इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को जो भी होगा हाफिज़ साहब के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल कर्ज़ि व क़िना अज़ाबल मर्ज़ि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا رب العالمین جو محفل پاک ہوئی ذکر و اذکار کیا گیا تیری بارگاہ علی جان اندر پیش کرنا قبول و منظور فرما. یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا رب العالمین تمام مسلمان بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین تمام مسلمان پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. یا رب العالمین دکھیوں کے دکھ دور فرما. یا رب العالمین قرضے داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما. یا رب العالمین بے وطنوں کو وطن میں پہنچا. یا رب العالمین قیدیوں کو کیسے چھڑا. آمین. یا رب العالمین بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. یا رب العالمین جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہیں یا رب العالمین ان کی اولاد کو فرمان بردار بنا. یا رب العالمین ان کی اولاد کو اهدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اهدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو پنجگانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو اهدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تمام مسلمانوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما. یا رب العالمین کفر کا منہ کالا فرما. یا رب العالمین کفر کو نیست و نبود فرما. یا رب العالمین اسلام کو سربلندی عطا فرما. یا رب العالمین ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. یا رب العالمین جڑی بدترین انسانیت تے ظلم ڈایا گیا یا رب العالمین ظلم کرن والوں یا رب العالمین نیست و نبود فرما. ان کو نیست و نبود فرما. یا رب العالمین جن کے اوپر یہ ظلم ہوا ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا رب العالمین ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا رب العالمین صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. یا رب العالمین ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما. یا رب العالمین ایمان کی دولت سے سرفراز فرما. یا رب العالمین تمام ملک پاکستان میں جتنے بھی یا رب العالمین دہشت گرداں دی دہشت گردی کا نشانہ بن کے یا رب العالمین بیچارے لوگ ہسپتالوں دے وچ زیر علاج نے یا رب العالمین سبنوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین سبنوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین انہاں دی گولی دا نشانہ بن کے یا رب العالمین جڑے تیری بارگاہ علی جان اندر پہنچے نے یا رب العالمین انہوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین جو رشتوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں یا رب العالمین ان کے بچوں کے رشتے یا رب العالمین وہ اپنے خانہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا رب العالمین اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب العالمین اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب العالمین جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے. خدا وقت لائے سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے. اللہم ربنا تقبل. یا رب العالمین تمام مسلمان بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا رب العالمین وقت کی قلت کے باعث یا رب العالمین ہر ایک کا نام لے کے نہیں مانگ سکتے. یا رب العالمین جہاں جہاں بھی کوئی بیمار ہے پریشان حال ہے یا رب العالمین اس کی بیماری سے اس کو نجات عطا فرما. یا رب العالمین ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین زمینی آسمانی آفات و بلیات محفوظ فرما. یا رب العالمین ہر مسلمان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا رب العالمین ہر مسلمان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المعاصي والمغرب. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في النور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلائنا يا رؤوف لبيك واكرم لبيك وأن يبعث في القبور. اللهم ارزقنا خير الدارين من القلب والإخلاص والاستقامة بلطفك. وصلى الله تعالى على رسوله الهدي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.